رہا ہے اس میں کون سی نماز کا وقت ہے. تو ایسی صورتحال میں جدید دور میں بہت سی ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن پر غور و فکر کرنا چاہیے. فقہا ماشاءاللہ اب کتابیں آ بھی رہی ہیں تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو جہاز میں نماز پڑھنی چاہیے جو بھی صورت ہو، لیکن جب وہ نیچے زمین پر اترے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو قضا بھی کرے. تو بہرحال یہ بہتر صورت یہی ہے، لیکن بلا چونکہ اشارے کے ساتھ وہ پڑھے گا، اور چونکہ یہ چلتی چیز پر نماز فرض کا پڑھنا یہ بذات خود قدیم فقہا میں ایک مسئلہ ہے کہ فرض ہوتے نہیں ہیں. جہاز چونکہ وہ ایسے زمین پر بھی نہیں ہوتا، فضا میں ہوتا ہے. تو جو جدید فقہی مسائل آ رہے ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ پڑھ لے آدمی لیکن بعد میں اس کو قضا بھی کرے. مغرب کی نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے بعد 1 گھنٹہ 30 منٹ کا وقفہ کر کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں ہم ہیں وہاں تو 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز پھر تو مسئلہ ہی نہیں نا. اگر اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر جہاں ہیں یہ، پھر تو وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، مسئلہ تو تب ہوگا کہ جہاں اندھیرا نہیں چھاتا، پھر 1 گھنٹہ 30 منٹ کم از کم. ہاں، تو اگر اندھیرا چھا جاتا تو پھر تو ویسے ہی مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. پھر تو مسئلہ حل ہوگا. 15 سے ویسے پڑھ سکتے ہیں اندھیرا چھا جائے تو. بس آج کل معمول یہی ہے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان میرے ایک 2 سوال ہیں وہ کرنا چاہتی ہوں. جی جی فرمائیے. ایک تو جاننا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کون ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک. اور دوسرا نماز کے بارے میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ 4 فرض ہیں، چوتھی رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو، وہاں پر تو صرف والدالین آمین تک پڑھتے ہیں. تو اگر دوسری صورت یاد نہ رہے تو صورت پڑھ لیں تو اس پر سجدہ سب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا دوبارہ سے نیت کرنی پڑتی ہے؟ کس اس کا کیا حل ہے؟ اگر بتا دیں تو بڑی مہربانی. آپ والدالین کے بعد والدالین آمین تک پڑھنا پڑتا ہے نا، لیکن یاد نہ رہے تو جیسے کہ کل ہو شریف پوری صورت پڑھ دیں تو اس پر سجدہ سب ہو جاتے ہیں یا دوبارہ سے 4 فرض نیتنے پڑیں گے؟ یہ بات پوچھنی ہوں میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سمجھ انشاءاللہ. لگی؟ جی جی جی. اوکے، تھینک یو. خدا حافظ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ماشاءاللہ مزید آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے بریک کے بعد انشاءاللہ. مزرانہ 45 سالہ یقین اور اعتماد کا تہہ دل سے شکریہ. آج کل ہر انسان بے حد مصروف ہے، لیکن خیال رہے کہ ان مصروفیات میں آپ کی صحت متاثر نہ ہو. اگر صحت کی ناسازی میں مشورہ درکار ہو تو عالمی شہرت یافتہ معالج 500 سے زائد لائیو ٹی وی پروگرامز میں شمولیت کا اعزاز، اعلی درجہ کی معلومات اور بےلوث مشوروں سے دنیا بھر کے لوگ مستفید. بریڈفورڈ، برمنگھم یا لندن میں ملاقات کے لیے آج ہی رابطہ قائم کریں. دارالشفا تجدید کی روایت، معیار کی ضمانت. Manufacturers of quality furnitures and beds, established for over 20 years. Fully sold wood assembled furniture, quality, style, selection and services. We understand your needs and committed to our customers. We want to ensure you have an excellent experience every time you visit us. Up to 20 different finishes to choose from. We deliver anywhere in the UK. Open 7 days a week. 103 to 115 Bosley Green, Birmingham B9 5DY. آپ کے استعمال شدہ کپڑے اور جوتے غرباء اور مسکین کو دیے جا سکتے ہیں.
اپنے گھر اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے پرانے جوتے، کپڑے، ہینڈ بیگ، بیڈ شیٹ اور دیگر گھریلو اشیاء مناسب قیمت پر فروخت کریں۔ ہماری برانچز برطانیہ کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ 0800-028 7514 recycleshops.co.uk۔ لندن کے جانے مانے ایش پولٹری ہول سیلر لمیٹڈ، جو پچھلے 15 سال سے آپ کو تازہ اور فروزن پولٹری سپلائی کر رہے ہیں، اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں فروزن فش۔ For trade inquiries, call Arshad Mahmood 0208 309 8000۔ مزید انفارمیشن کے لیے 07956578085۔ JK News۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ JK نیوز میں خوش آمدید۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد رفیق مفت۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی منزل دور نہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حکومت مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق خان نے کہا ہے دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام 15 جون کو مظفر آباد میں جلسہ عام منعقد ہوگا، جس میں دفاع پاکستان کونسل کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ ہم وفاقی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حالیہ بجٹ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی بڑی سازش ہے۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کا بجٹ بھی مثالی ہوگا اور لوڈ شیڈنگ پر بھی جلد قابو پا لیں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے ہلاکت خیز حادثات جنم لیتے ہیں۔ 62 افراد کی موٹی حال پر قانون مؤثر نہیں۔ ٹریفک پولیس کو بھی پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت ہے۔ میرپور کے شہری بجلی عذاب کے بعد پانی کے بحران کا شکار۔ بجلی کی مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہر سے پانی غائب کر دیا۔ منگلا ڈیم کے کنارے بعد تارکین وطن کشمیریوں کے شہر میرپور میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری اور تاجر برادری سراپا احتجاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سامعین و ناظرین، صحیح العقیدہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوں مرنے والا قرآن فائدہ دیتا ہے، بے شک تو انہیں تو فائدہ ہوگا، تو یقیناً اہل ایمان مرنے کے بعد بھی اس قبرستان کے وہ جوار میں جو مسلمان مدفون ہیں اہل ایمان مدفون ہو تو ان کو الحمدللہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ شرط ہے صاحب ایمان ہونا۔
جی السلام علیکم. Walaikum salam. Can I ask questions in English, please? Yes. Okay, I've got two questions. My first question is, when you do your wuzu, and are you allowed to wear makeup before reading namaz? After you've done wuzu? That's my first question. And my second question is, if you've got perfume on, is your namaz valid? Second question? If you've got perfume on, yes, and you read namaz, is that valid? Right. Third question is? No, I've only got them two questions. Right. First one was the namaz one, and the second one was this one. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ان سوالات کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی. بہت شکریہ. جی حضرت خان صاحب نے کچھ تھوڑی توجہ دلائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہم ملاقات اور ہم مسکرائے اس وقت وہ. جی قرآن حکیم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ شان بیان کی ہے. ایک اللہ پاک نے فرمایا آپس میں بہت شیر و شکر، بے حد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ہمدردی رکھنے والے. اللہ پاک نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. آپس میں بہت نرم دل ہیں، وہ بہت ایک دوسرے پیار محبت کرنے والے اور غیروں پر سخت ہیں. مسکراتے ہوئے ایک دوسرے تو ملنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام میں تو بے پناہ محبت تھی. تو یہ جس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ حضرت امام حسن آپ نے اٹھا لیا، حضرت عصر کے نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت امام حسن، تو آپ نے اٹھا تو آپ نے فرمایا علی یہ جو شہزادہ ہے نا یہ تجھ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ہم شکل ہے. تو مسکرائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی یہ صحابہ کرام میں بے پناہ محبت. سبحان اللہ. کالر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا ہے؟ سب کے یہ خدمت السلام علیکم. میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن جمعہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ اگر جمعہ جو ہے جی وہ ظہر کی نماز کا نام البدل ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ 4 فرض جو ہیں وہ ظہر کے وہ 4 سنتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور 2 اضافی فرض جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے. کیا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں نے چونکہ ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم دیار حرم ہیں اور اس کی وجہ سے دونوں نمازوں کا اشتراک کیا گیا، نہیں تو جو 4 فالتو جو اضافی فالتو تو نہیں تھا اضافی جو سنتے ہیں جو فرضوں کی جگہ ادا کیا جاتا ہے تو پھر تو مطابقت نہ ہوئی نا جمعے میں اور ظہر میں. السلام علیکم. انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ وضاحت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. ہیلو. جی جناب کون سا ہے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وہ مسئلہ ہی پوچھنا تھی. پوچھو نا. وہ مسئلہ یہ سی کہ ایک بندہ کی جانتا نہیں کاروبار میں ہے روزی کی تلاش نا کاروبار کرنے کی دس میں روزی کی تلاش میں جاتا ہے کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے جیسے کوئی پردیش میں آ جاتا ہے ٹھیک تو اگر وہ اس کی ادھر موت ہو جاتی ہے تو وہ شہیدوں میں گنا جائے گا جیسے موت ہوگی. ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ریاض. جی ریاض صاحب کتوں بول رہے ہو؟ جی مینچسٹر. ماشاءاللہ فرمائیے. مینچسٹر. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز جائز قرار دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انسان سو جائے اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھے یا وہ سونا ضروری نہیں ہے؟ بہت اچھا. ٹھیک ہے مہربانی. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کتوں بول رہے ہو؟ جی فرماؤ. میں نام نماز پڑھنا
अल्लाह को हमने दिवाली नहीं फासिल नहीं है और क्या नहीं याद करो हाथ छुट्टी जाने नमाज पढ़ने तो समझ नहीं आई कोई थोड़ी नमाज पढ़ने जब क्या में हाल हाथ बनने में नमाज हो जाए हाथ नहीं बंद करने तो बंद करना बस खुल जाए खुल जाए अच्छा ठीक है, जितनी कुछ समझ आई इंशाल्लाह इसकी आजाद करना। तो सवाल भी है जी जी दूसरा सवाल भी है, आप बोलो ना। ऐसे कि मैं उम्र से तकरीबन 14 लगी हुई पूरी कोई और ये उम्र हो जाए। अच्छा तुम इस तरह करो ना, तुसा इस फोन तो रहो तो सवाल तुसा उत्थे लिखा छोड़ो या अपना फोन नंबर छोड़ो तास तुसी वज़ा कर छोड़ो। कोई टीवी नहीं पता नहीं सिस्टम में कोई ऐसी खराबी है तुसा नहीं समझ नहीं आई, तुसा अपना सवाल लिखा दे उथे। माशाल्लाह ठीक है जी। हज़रत ताज़ियत के बारे में मोहम्मद अली साहब ने एक तवज्जो दिलाई कि वो गए हैं वहाँ मर्द तो दुआ करते हैं लेकिन औरतें दुआ नहीं करती, हाथ उठाती हैं, बल्कि अगर कोई दुआ के लिए हाथ उठाए तो दूसरी कहती हैं कि आपने क्यों हाथ उठाए। नहीं, ये ख़वातीन वैसे चूँकि हाथ उठाना, लेकिन ख़वातीन को बहरहाल इतना ऊंचा हाथ नहीं उठाने चाहिए कि जिससे उनकी जो छाती है वो नुमाया हो जाए, लेकिन थोड़ा सा वो नीचे रखे हाथ उठा सकती हैं और हाथ उठाकर दुआ मांगने में और दुआ में शामिल में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ख़वातीन को जैसे कि नमाज में भी हाथ उनको जैसे मर्द हजरात अपने कानों तक हाथ उठाते हैं, ख़वातीन को इजाज़त इसलिए नहीं कि उनका इसमें ज़्यादा पर्दा है, तो वो इतने बुलंद हाथ ना करें कि वो पर्दे के मसाइल पैदा हों, लेकिन थोड़े से नीचे रखे हाथ दुआ में शामिल हो सकती है। दुआ का सिलसिला भी वहाँ नहीं होता पूरे एहतमाम से ना, जिस तरह मर्द जाके दुआ करके उठाते हैं, दुआ ही नहीं। हाँ नहीं, दुआ तो करनी चाहिए, ख़वातीन भी दुआ कर सकती हैं। वो चादर को भी अंदर, चादर के अंदर हाथ रख के तो हाथ उठा सकती हैं। बिल्कुल हाथ उठाकर दुआ मांग सकती हैं, दुआ कर सकती हैं मर्द। और इसके लिए एक और मैं अर्ज करूँ, जी जी, जो ख़वातीन के मखसूस हालत होती है ना, ठीक है, उसमें भी वो दुआ कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ उनको कुरान पाक को हाथ लगाना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना उनके लिए मना है। ये तीन चीज़ें छोड़कर वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, वो सब कुछ कर सकती है। ठीक, तो उसमें वो दुआ कर सकते हैं। कॉलर शामिल करते हैं इटली से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन सा बोल रहे? मेरी अर्ज ये है कि हम लोग जाते हैं दौरान समंदर के दौरान हम लोग जाते हैं काम पे, ठीक, तो अर्ज ये है सर कि वहां पर ये जो लोग इस हालत में बैठे होते हैं, क्या उसमें रोजा जायज है? हाँ ठीक है, इसका जरा फरमा देना, बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जी। हज़रत ताज़ियत वाले घर में वो एक और भी मसला, एक तो ये दुआ से भी कुछ और आदाब का ख्याल नहीं रखा जाता, और कुछ ये होता है जिस तरह उन्होंने तवज्जो दिलाई है साउथ अफ्रीका से कि हुक्का का पाकिस्तान में जारी रहता है, अखबारात और जी जी हुक्का और ये सब चीज़ें दुनिया की दुनियावी चीज़ें, वैसे भी हुक्का मकरूह है, तो अखबारात वगैरह तो ये चीज़ें नहीं उस महफिल में चाहिए। उसके बजाय वहाँ कुरान हकीम हो, कलमा तय्यबा का विरद हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। तो ये जो दुनिया, और ये वाक़तन ये बड़ी अच्छी उन्होंने जो दिलाई कि उस घर में और उस हाल में कि जब ताज़ा ताज़ा मौत होती है, लोग सियासत में इतने उलझे होते हैं कि हर वक्त सियासत पर गुफ्तगू करते हैं, तो ये चीज़ें, ये इससे इंसान के दिल में जो कसावत क़ल्बी है, दिल की सख्ती है, वहाँ उस महफल में उस मौका पर भी इंसान अपने अख याद नहीं है। तो ऐसे तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पर दुनिया की गुफ्तगू कम से कम की जाए, सियासी गुफ्तगू कम से कम की जाए, खबरात बिल्कुल ना वहाँ रखी जाए, हुक्का वगैरह बिल्कुल वहाँ ना रखा जाए, बल्कि वहाँ कुरान की तिलावत हो, जो भी गुफ्तगू हो, इंसान जिससे अपनी उसकी कब्र
آخرت، انسان کو اپنا انجام پتہ چلے کہ میں بھی دنیا میں روزہ ہوں، میں بھی ادھر ہی نہ ہے، تو وہاں جو بھی گفتگو ہو ایسی ہی گفتگو کرنی چاہیے. زکوٰۃ، بیوی کے والدین جو ہیں رشتہ دار وہ غریب ہوں تو کیا بیوی کے رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ باعث ثواب ہے، صلہ رحمی بھی ہوگی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. پاکستان جی بیوی اپنے مال سے اپنے ماں باپ نہیں دے سکتی. یہ ذرا بات خیال میں ذہن میں ہے کہ بیوی خود جو جس کی وہ مالک ہے وہ اپنے مال کو اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی، لیکن شوہر اگر اپنے ساس اور سسر کو یا جو اپنے اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں، ہاں البتہ بیوی اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہے، بہنوں کو دے سکتی ہے، ماں باپ کو نہیں دے سکتی. لیکن جو شوہر ہے بیوی کا وہ اس کی ماں کو بھی، بہن کو بھی، اپنے باپ کو بھی، سب کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. پاکستان سے فون جو ہوا حضور کے داڑھی شریف کے بال گر جائیں ان کو سنبھالنا چاہیے. بالکل سنبھالنا چاہیے، اور یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. گر جائیں تو اس کو کسی کاغذ میں رکھ کر یا کسی جگہ رکھیں کہ جہاں پر انسان کے پاؤں نہ آئیں، اور وہاں جہاں سے کوئی کسی گندگی جگہ پر وہ نہ پڑے، اور جہاں جلانے وغیرہ سے یہ تو ایسی چیزوں سے ان بالوں کو بچانا چاہیے. اس کا ادب احترام. مزید انہوں نے پوچھا خط کہاں سے کہاں تک کرنا چاہیے؟ یہ جو نیچے یہ جو جگہ ابری ہوئی ہے یہاں سے نیچے آپ حل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو جگہ ہے یہاں کے بال آپ خط کر سکتے ہیں جگہوں کا. جی. بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو سلاسل ہیں، روحانیہ ہیں، ان کو وہ فرقوں سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اصل میں جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. وہ جو ان کا خبث باطن ہے اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اصل میں چاہے کوئی نقش بندی ہے، چاہے کوئی چشتی ہے، چاہے کوئی سوروردی ہے، یا کسی بھی روحانی سلسلے سے اس کا تعلق ہے، یا فقہی سلاسل ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، بلی، یہ تمام سلاسل عقائد میں ایک ہیں. تمام عقیدہ سب کا ایک ہے، اور یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے نجات یافتہ ہوں گے اللہ انشاءاللہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناجی فرمایا. ہمارا جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ کے سوا جو فرقے ان کے ساتھ ہے، یہ فقہی یا کوئی طریقت کے اختلاف نہیں ہے، وہ تو عقائد میں اختلاف ہے، تو وہ عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہے. فقہی مسائل میں اور عملی مسائل میں اختلافات نہیں ہیں. اور جمہور اہل سنت کے خلاف جو ایسی بات کرے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس سے ہٹا ہوا کوئی فرقہ ہے. بالکل. دیکھیں میں نے عرض کر دیا کہ عمل میں شافی اور احناف فرق ہے، ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں. مالکی اور حنبلیوں میں فرق ہوگا عمل میں، لیکن وہ ایک ہیں. وجہ اس کی کہ عقائد ان کے ایک ہیں. اسی طرح روحانی سلسلے میں نقش بندی، چشتی، ان میں شاید ان کے وظائف اور روحانی جو منازل کا حصول ہے ان کا جو طریقہ کار میں تو اختلاف ہوگا، لیکن وہ سب ایک ہے. ٹھیک. عقائد میں وہ ایک ہے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ شامل نہ رہ سکے، دوبارہ کوشش فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ بھائی میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، بشرا. جی بہن فرمائیے. ایک سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، ایون کہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان اتنا ہیوی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں یعنی کہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر یعنی کہ اتنا ہیوی ہو گیا کہ ہم لوگ نماز بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتے. پھر یعنی کہ ایسا یعنی کہ اس میں یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کا ایمان نہیں ہے، یعنی کہ ہم لوگ یعنی کہ کوئی ایسی یعنی کہ خطائیاں ہمارے آگے آتی ہیں کہ ہم لوگ نماز میں سکون سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ دوسرا کر دیا کہ ابھی صاحب نے بتایا کہ یہ نام تو ان کا مجھے نہیں آتا، ماشاء اللہ
اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے، اور یہ کہنے کہ یہ مخصوص دنوں میں یعنی کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیا دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ہے. اور بغیر وضو کے دروشی، کوئی بھی دروشی ہو بغیر وضو کے دروشی پڑھتے ہیں؟ بہت اچھے سوال کیے بہن. یہ نماز کے لیے بتائیں کہ نماز میں بہت زیادہ وسوسے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں یعنی کہ کمزور پڑ گئی ہوں، یہ شکم ہیوی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ میں کینیڈا سے مسز افضل بات کر رہی ہوں. جی ماشاءاللہ فرمائیے. مجھے صرف ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب بچے لیسن لینے جاتے ہیں قرآن پاک کا، جی جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں بچے لیسن لینے نہ جائیں، تو اس کے لیے پلیز آپ وضاحت کر دیجیے کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے؟ جی نہیں، اس پروگرام میں نہیں. جی اس پروگرام میں چونکہ خواب کا سلسلہ شروع ہوگا پھر کسی کو جواب نہیں ملے گا، خواب ہی خواب کا. جی جی جی. تو آپ جانتے کوئی جو خواب کی تعبیر بتا سکتے؟ کوئی کسی بھی اپنے محلے کے عالم سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے، خود بتا دیں گے، نہیں تو کسی کی رہنمائی کر دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کے ٹی وی کا آواز جو ہے یہ درمیان میں رکاوٹ بنا، دوبارہ کوشش فرما سکتے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جناب کون صاحب؟ جی میں محمود بول رہا ہوں. افضل صاحب فرماؤ. محمود. ہاں محمود صاحب جی فرمائیے. غسل کرنے کا طریقہ تھا. ٹھیک ٹھیک ہے. غسل کرنے کا ناپاکی میں سے غسل. ٹھیک 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 ہے. ماشاءاللہ سوالات کی بھرمار اور اس درمیان رکاوٹ ہے فقط ایک. مٹھائیوں کے قدردانوں اور شوقینوں کے لیے خوشخبری. مشتاق سویٹس کی بفلو ملک سے تیار کی گئی خالص دیسی گھی کی کہا کہ ان کے کیا عقیدے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس فرقے کا انہوں نے نام لیا ان کے نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی وہ نفی کرتے ہیں، علم غیب کے منکر ہیں، جبکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کمالات کا وہ انکار کرتے ہیں اور تقلید کے وہ منکر ہیں، اور بزرگان دین کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری کو وہ ناجائز، بلکہ وہ تو بہت برے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح جو اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، یہ بھی انہی کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی ہو. وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کا نام علی و محمد وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. وسیلے کے بھی منکر ہیں. بہت سی چیزیں میں نے وہ تمام کمالات ہیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر وسیلہ ماننے کو یہ شرک کہتے ہیں. ہاں شرک ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور تقلید کے انتہائی مخالف ہیں وہ، یعنی یہ چار جی ان کے مخالف ہیں. اور پھر وہ یعنی بہت عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں. میلاد النبی کے وہ دشمن ہیں. ٹھیک. ختم جو دعائے مغفرت اصال ثواب کے وہ منکر ہیں. کھانا کا حرام سمجھتے ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں. تو اس طرح کے ان کے اہل سنت جماعت کے ساتھ ان کا کوئی بھی عقیدہ نہیں ملتا. یعنی 1400 سال سے جو نبی پاک یعنی جو قرآن پاک جو قرآن پاک حدیث رسول سے جو چیزیں ثابت شدہ ہیں ان کو انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ثابت کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے.
مختصر یاد کر رہا ہوں، ہر وہ چیز کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جو چیز دلالت کرتی ہے نا، وہ احادیث ہوں یا قرآن کی آیت، وہ انکار کر دیتے، یا بدعت کہہ دیں گے، یا حرام یا شرک. بالکل ٹھیک، بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے. جی، جو پوچھا گیا ہے حضرت، نماز کی 2 رکعت لضالین آمین کے بعد سورت پڑھنی نہیں تھی. کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی سجدہ صاحب، اگر آپ کی نماز بالکل درست ہو گئی ہے، آپ کے لیے سجدہ صاحب ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں بلکہ ہے ہی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک. ماں باپ نے زیور لیا سونا، زیورات بنائے، بلکہ بیٹی کے لیے بیٹی کے حوالے کر دیے، تو زکوٰۃ کیا اسی سال واجب ہو جائے گی؟ ہوگی کس پر، بیٹی پر یا والدین پر؟ جس کو مالک ہے نا، جو اس زیور کا مالک ہے، اگر بیٹی مالک ہے تو جس دن اس کو مالک بنایا گیا، اس سے جب آئندہ 1 سال پورا ہوگا تو اس بیٹی پر فرض ہوگے. اگر وہ سونا، وہ زیور ماں باپ کی ملکیت میں ہے تو جب اس پر 1 سال گزرے گا تو والدین پر دینا فرض ہوگا. زکوٰۃ اس کے ذمہ ہوگی جو اس کا مالک ہے، لیکن ہوگی کب؟ جب سال گزر جائے گا. ٹھیک. جمعۃ المبارک کے بارے میں ظہر کی 4 فرض اور پھر 4 سنتوں میں تبدیل کر دیا گیا. انہوں نے جو رائے قائم کی ہے، اور پھر وہ دائرہ حرم اور اصل میں یہ انہوں نے جو بات کی ہے، میں ایک بات اصولی عرض کروں. جی جی. جو عبادات ہیں نا، یہ اجتہاد کے ساتھ قائم نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ توقیفی ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام نمازوں کے رکعتیں، نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، جو چیزیں عبادات کے زمرے میں آتی ہیں، اس کے لیے نصوص کی ضرورت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. یہ اس کو گیس کے ساتھ، اندازے کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو مثلا اگر مغرب میں ہم 3 رکعتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتائی ہیں. ٹھیک. تو اس لیے یہ جو جمعے کے رکعتوں کا بھی معاملہ ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ظہر کا متبادل ہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے. اس لیے ہم جمعے سے پہلے 4، پھر اس کے بعد 2 فرض اور پھر 4 یا 2 سنتیں پڑھتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ چیزیں منقول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، تو یہ اس لیے یہ کوئی جمعے یا ظہر کا کوئی متبادل نہیں ہے. کوئی 4 رکعتیں انہیں کوئی اجتہاد کیا گیا ہے یا کوئی اجتہاد کے ذریعے یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ تو عبادت کوئی بھی اجتہاد کے ذریعے نہیں ہو سکتی. عبادات جو بھی ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل اللہ اور اس کے رسول ہی کا دلیل ہو سکتی ہے. اجتہاد کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. کاروبار کے سلسلے میں پردیس چلا گیا، رزق کماتے ہوئے موت. اصل میں ایک اصولی بات یاد رکھیں، کوئی بھی مباح کام، جائز کام، وہ باعث ثواب اس وقت بنے گا کہ جب نیت پر منحصر ہوتا ہے. اگر صرف روزی کرنے کی نیت ہے، یہ ایک جائز کام ہے، اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے. اگر اس ایسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، ایک نارمل ہوتا ہے، اس پر نہ اس کو ثواب ملے گا نہ کوئی گناہ ملے گا. لیکن اگر اس کی نیت میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، رزق حلال کا حصول، حرام سے بچنا، اپنی بیوی بچوں کو حلال لقمہ دینا، یہ نیتیں کر کے اگر جو فرض ہوئی اس کو ادا، یہ جتنے دینی نیتیں اگر کی ہوں گے اور پھر اس میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس موت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر ویسے گھر سے نکلا کام کے لیے، دماغ میں کوئی نیت نہ تھی، بس پیسہ کمانا مقصود تھا، تو ایک موت تو ہے، لیکن اس سفر کی وجہ سے کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے نیت پر. ٹھیک. مانچسٹر سے محمد ریاض صاحب نے پوچھا حضرت کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. یہ ایک تو تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سو کر اٹھنا، اور دوسرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان پوری رات ہی اس نے شب بیداری کی، تو تب علماء نے کہا کہ وہ کبھی تو ایسا کر لے، لیکن اس کو ہر روز تو پھر تہجد نہیں نہ رہتی، پھر تو آدمی روز عشاء کے ساتھ نفل پڑھے اور اسی کو تہجد کہتے ہیں. تو اس کے لیے سونا ضروری ہے. جی جی. اس میں جو حکمتیں ہیں وہ راتوں کو سو کے اٹھنا، یہ نفس یہی تو چیز ہے.
ورنہ تو ہر آدمی جناب بالکل. تو یہ سونا ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک. اٹلی سے میں بھائی نے پوچھا حضرت کہ وہ سمندر میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر لوگ اپنے جو پکنک وغیرہ منا جی تو ان کے روزے پہ وہ کہتے ہیں نہیں, ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ روزہ رکھیں, بس ان لوگوں کو نہ رکھیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے, ان کو شرم و حیا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے. یہی دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے. لیکن آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں فرق اب پڑے گا, آپ وہاں کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھنا شروع کر دیں تو روزہ شروع ہو جائے گا. یہی تو روزہ ہے. ہاں تو دیکھنا نہیں ہے, بس ویسے نظر پڑ گئی, بلا اختیار پڑ گئی اور وہ ادھر لوگ ہیں آپ کام کرتے ہیں, تو اس سے حرج نہیں ہے. حرج تب ہوگا جب آپ نیت کے ساتھ دیکھیں گے, ارادہ کر کے دیکھیں گے, ٹک ٹک باندھ کر دیکھیں گے, آپ کا رجحان, آپ کا دل دماغ کا رجحان بھی ہو ان کو دیکھنے کا, تو پھر روزہ یقیناً مکروہ ہوگا. ٹھیک. دبئی سے غالباً ہماری بہن نے پوچھا ہے حضرت کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہم پر اتنا قوی ہو گیا کہ وہ نماز بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے دیتا. اصل میں آپ کمزور نہیں ہوئے, آپ طاقتور ہیں. ٹھیک. تو تبھی تو شیطان آپ سے جنگ کرتا ہے. ٹھیک. یہ سوال کبھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو لوگ ایمان سے محروم ہیں, یہ انہوں نے بھی کبھی سوال کیا ہے. یہ سوال یہ شیطان حملہ کرتا ہی وہاں ہے کہ جہاں ایمان دیکھتا ہے, جہاں وہ جس کو وہ اپنا مد مقابل اور اپنا دشمن سمجھتا ہے. جو پہلے ہی لوگ اس کے راب ہیں ان کے ساتھ وہ جنگ نہیں کرتا. اور حالت نماز میں انہوں نے بے بسی میں رونا, آنسوؤں کا آ جانا, یہ تو شیطان ہار گیا. یہ تو شیطان ہار گیا. اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ نماز پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. قبلہ حضرت صاحب نے ایک درس کے موقع پر, اور یہ درس منوی جو ہے نا, اس کو جو لوگ معمولات میں لے آتے ہیں تو وہ یہ اس پریشانیوں سے کافی ازالہ ہو جاتا ہے. اور آپ ایک جانے سے پہلے پاکستانوں نے محفل میں ارشاد فرمایا کہ جب تک پورا تصور کر کے یہ نہ کر لیں کہ آپ بیت اللہ شریف میں ملتزم کے بالکل سامنے, دروازہ ہے جو کعبہ شریف ہے اس کے بالکل سامنے ہیں, اور اللہ اکبر سبحان اللہ, تو پھر اس کی طرف آپ نماز شروع کریں, اور اس وقت تک اللہ اکبر کہیں ہی نہیں جب آپ کو یہ تصور قائم نہیں کر لیں, اور یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز. قبر سامنے ہے, بس ابھی میں انہیں اس قبر میں جانا ہے, اندھیری قبر ہوگی جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا, میں ہوگا یا میرا عمل ہوگا, اور ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. انسان جب یہ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے نا, مسلح پہ کھڑا ہو اور تصور میں جیسے آپ نے وہ بتایا, اور ساتھ تصور میں آپ نے انسان سوچے میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری ہی نماز ہو, کیا پتہ. سبحان اللہ. تو پھر انشاءاللہ. اور پھر دوسری یہ بات, قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں, قرآن حکیم کی تلاوت, اور موت کا ذکر کثرت کے ساتھ, اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. یہ وہ عمل ہیں کہ جس سے انسان کے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے, نرم ہوتا ہے. جتنے کے سر پر بھی اسی لیے ہاتھ پھیرا جاتا ہے کہ انسان یہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا. تو سبحان اللہ. آپ نے مزید اس کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھیں نا, تو وہاں سے بیت اللہ شریف بالکل سامنے, تو یوں سمجھے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں, اور کعبہ شریف کے دروازہ جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اور جب باقی نماز پڑھتے ہوئے التحیات ادا کریں, اور پھر جب عرض کریں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ, تو یوں سمجھے کہ ہم سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے سبحان اللہ. تو یہ وہ کیفیات ہیں جن کو آپ پیش نظر رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع والی نماز ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ, مسلسل محنت, اور صوفیاء کرام کے احوال پڑھیں, سنیں, اور بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ درس مثنوی باقاعدہ اس کو دیکھیں. انشاءاللہ یہ بہت ساری روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. اچھا, انہی کا سوال تھا حضرت کہ مخصوص دنوں میں عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے, کلمہ شریف پڑھ سکتی ہے, وظائف کر سکتی ہے, قرآن پاک تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک.
مسجد میں نہیں جا سکتے، جو میں نے عرض کیا جی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تلاوت کی نیت سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اور مسجد میں داخل، یہ 3 کام نہیں کر سکتے. ان 3 کاموں کو چھوڑ کر باقی سب کچھ کر سکتی ہے. اچھا، وہ کینیڈا سے ہماری بہن نے اس کی مزید وضاحت کہ وہ قرآن پاک کا سبق لینے جاتی ہیں، مخصوص دنوں میں انہیں کہا گیا کہ آپ پڑھنے کے لیے نہ جایا کریں. نہیں، گزارش یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہاں تلاوت کی نیت نہیں ہوتی، سیکھنے کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک. تو نیت کے ساتھ بہت سے احکام ہیں جو بدل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سیکھنے کی نیت سے ان دنوں میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کو ایک مشورہ یہ ہے کہ پوری آیت کو ایک سانس میں نہ پڑھیں، بلکہ الفاظ کو توڑ کر پڑھیں. تو یہ ان کے لیے پھر مثلا الفاظ کو تھوڑے سنٹینس بنا کر پڑھیں تو یہ ایسے کرنا جائز ہے. پڑھ سکتے ہیں، وہ ان ایام میں بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، پڑھ سکتی ہیں سیکھنے کی نیت سے. اور پوری آیت کو ایک سانس میں نہ پڑھیں، الفاظ کو ٹھہر کر پڑھیں، جائز ہے. لفظ توڑ کے پڑھنا، توڑ کے، جی جوڑ کر کے بھی ہم جیسے کہتے ہیں، یا جوڑ نہ بھی ہوں، الفاظ کو توڑ کر پڑھنا جائز ہے. ٹھیک. یہ ہاتھ ملانے کی بیماری حضرت کزن کے ساتھ شیک ہینڈ، یہ یقین یہ بڑا زبردست سوال آیا ہے، اور اس ملک میں تو شاید کم ہے، لیکن میں نے خود اپنے آنکھوں کے ساتھ اپنے پاکستان میں یہ دیکھا، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بڑا خطرناک عمل ہے. جی. اس لیے کہ کزن ہو یا کوئی بھی دوسرے غیر محرم، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ محرم کے ساتھ بھی مرد حضرات کو خواتین کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کی میں وجہ عرض کرنا، بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی برا خیال آ گیا تو بعض اوقات وہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک. بعض اوقات ان کی مائیں، بیٹیاں اور کئی جگہ وہ حرمت بہت پھیل جاتی ہے. جب یہ فقہی مسائل پڑھیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس لیے ان حرام جو جائز رشتے ہیں وہ حرام ہو جائیں گے. اور یہ انسان کو کسی کو خبر ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کی کیا کیفیت ہے. ایک نوجوان مرد ہے، نوجوان عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے گا تو کسی مرد کے دل میں بھی کوئی برا خیال آ سکتا ہے، عورت کے دل میں بھی برا خیال آ سکتا ہے. اور جیسے ہی ایسا کوئی صورت ہوئی تو فقہ میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اور وہ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ مرد حضرات عورتوں کے ساتھ یا عورتیں مردوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، نہیں ملانا چاہیے، بالکل ناجائز ہے. یہ بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. ٹھیک. بعض اوقات اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے، ایسی بھی صورتیں کسی انسان نے اپنی ساس کے ساتھ شیک ہینڈ کیا اور دل میں کوئی برا خیال آ گیا تو بیوی حرام ہو جائے گی اس پر. تو اس لیے بڑے احتیاط کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ انہوں حدود کے پاس بھی نہ بھٹکو، بالکل قریب بھی نہ جاؤ. جی. محمود افضل صاحب ہے، محمود صاحب لندن سے غالباً انہوں نے فون کیا تھا. حضرت غسل کرنے کا طریقہ ناپاکی سے پاک ہونا، جی یعنی فرض غسل جو ہے، جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جسم کے جس حصے پر بھی نجاست لگی ہے اس کو پہلے آپ صاف کریں، استنجا کریں، اور اس کے بعد وضو کریں جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اور آپ کے جسم پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ جو پانی آپ کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو اس کو پہلے جسم سے الگ کریں. مثلا بہت ٹائٹ، بہت تنگ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو اتار دیں. اور بعض خواتین نیل پالش لگاتی ہیں اور نیل پالش پانی کو ناخنوں تک نہیں پہنچنے دیتی، اس کا جسم ہوتا ہے اس کو پہلے ریموو کرے اپنے جسم سے. کوئی بھی ایسی چیز انسان کے جسم پر لگی ہوئی ہو کہ جو پانی کو نہ پہنچنے دے جسم تک، ان تمام چیزوں کو اپنے جسم سے الگ کریں. پھر نماز کی طرح وضو کریں اور اس کے بعد اپنے سر پر اور یہ دائیں کندھے پر پانی ڈالیں پہلے، پھر بائیں پر ڈال کر پورے جسم کو آپ اتنا دھوئیں اور ساتھ ملیں اس کو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے جسم کا کوئی ایک بال بھی اب ایسا نہیں رہا کہ جس کی تہ تک پانی نہیں پہنچا.
تو جب یقین ہو جائے انسان کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے پورے جسم سے پانی کو بہا دیا تو اب آپ کا وہ فرض غسل ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جب فرض غسل آپ کر لیں تو دوبارہ وضو وغیرہ کرنے کی حاجت نہیں, تو اس میں وضو اسی میں ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ حضور آنے والا 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو دربار عالیہ نیریہ شریف حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ خواجگاں حامی بے کساں خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت پیر ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس کی وہ بابرکت ساعتیں آنے والی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ صوفیاء کرام, اولیاء اعظام, علماء کرام, یہ نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لے کر آئے, اب قیامت تک نبی پاک کا دیا ہوا یہ سارا فیض یہی لوگ تقسیم کریں گے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ نیریہ شریف آپ کا وہاں کا ہر فرد اس کے ہر عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں وہ ٹپکتی ہیں. اللہ. اور پھر انہوں نے ایسی روحانیت کا وہ ایسا ایک چشمہ نہیں بلکہ ایک ایسا دریا بہا دیا ہے کہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں جنہوں نے لوگوں کی ظاہر بھی انہوں نے بدلا اور لوگوں کے باطن کو بھی تبدیل کیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایک یا دو نہیں, آج رات ہی میں ایک بڑے اہم عالمی دین ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, یعنی ایسا لوگ اپنے جو ان کے ساتھ چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی کو کوئی کینسر کا مرض تھا, جب خود اپنی وہ بات بتا رہے تھے. جی. اور کہہ رہے تھے کہ حضرت پیر صاحب کے بلا نے کہا کہ یہ دم لو, اور ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر ویسے کہہ رہے تھے کہ 1 سال لگے گا, لیکن 3 ہفتے کے بعد وہ بالکل ٹھیک. میں کہتا فیض کی بات, فیض کی بات. اور پھر ڈاکٹر کہنے لگے کہ 35 سال کا میرا تجربہ ہے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ ہوا کیا ہے؟ یہاں حضرت دربار شریف میں ایک عورت آئی اور بڑے دردناک طریقے سے اس نے رونا شروع کر دیا کہ پورے دربار کی توجہ ہو گئی نا. تو حضرت صاحب نے فرمایا بلاؤ کیوں روتے ہیں یہ؟ اچھا وہ مایوس نے جناب کو رونے کا انداز, یہ مانگنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے, اس کی روشنائی ختم ہو گئی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اصحاب قبلہ نے اسے پھونک مار کے تو تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھا نا, فرمایا ڈاکٹر ویسے ہی کہتے ہیں, یہ تو کچھ بات نہیں ہوتا. اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. بڑے یعنی میں کہتا ہوں جس انسان کے ساتھ وہ انسان آج زندہ ہے, اس کا بھائی زندہ ہے, تو جب یہ فیض کے جب یہ دریا بہتے ہیں اور جو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں, اور یہ کوئی 1-2 کا مسئلہ نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہر جس انسان کے ساتھ جو چیز بیتتی ہے, جو اس کے ساتھ واردات ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے. تو اس طرح یہ حد تواتر تک یہ مسئلے پہنچے ہیں. سبحان اللہ. تو اب شریعت کا مسئلہ ہو, روحانیت کا مسئلہ ہو, یقین کہ میں اپنی عرض کرتا ہوں جی حضرت صاحب کے محفل میں اپنے بچوں کو, میں اپنے ملنے والوں کو کہتا ہوں بیٹھا کرو. انسان پر ایک ایسی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ وہ انسان یقین کیجئے کہ وہ انسان بیان نہیں کر سکتا, بس دل میں وہ کیفیتیں آتی ہیں سبحان اللہ, جن کو الفاظ کا جامع پہنانا مشکل ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیض جو سرکار کا عطا کردہ اس مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں. الحمدللہ. ان عرس کے مقدس دنوں میں آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں خصوصی روحانی خیرات بٹنے کا وقت آ گیا ہے. اہل ایمان دور و نزدیک سے لاکھوں کے صاحب سے وہاں موجود ہوں گے. حضور شیخ العالم سیدی و سندی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہوں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت, ورد و وظائف, درود شریف, ختم خواجگان شریف کثرت سے پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ ہم آخری دعا لائیو آپ نور ٹی وی پہ دیکھیں گے اور اس دعا میں ضرور شامل ہوں اور اس وقت کا انتظار کریں اور اس وقت تک اِصال کے سلسلے جاری رکھیں. حضرت علامہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ممبرشپ کے سلسلے میں مرشد کریم کے حکم کو اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہوئے رضاکاروں سے گزارش ہے کہ مسلسل آگے بڑھتے چلے جائیں
दरवाज़े खटखटाएं, साथियों से मिलें, उन्हें दावत फ़िक्र दें, ताकि मुर्शिद करीम की आमद से पहले पहले जो जो हमें हुक्म मिले हैं उस पर हमारी तामील हो जाए। बहरहाल वो टारगेट हमें मिले ना मिले, जो हुक्म की तामील है उस पर आगे बढ़ते चले जाएं, अपनी मेहनत के सिलसिले जारी रखें। अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। और आखिर में मैं आपको ये गुजारिश करता चलूँ, हमारे मीरपुर आज़ाद कश्मीर चकसवारी के अजीम सियासी समाजी रहनुमा जनाब कैप्टन सरफराज अहमद साहब, जो इन दिनों यहाँ यूके हॉस्पिटल में अलील हैं, उनको दुआ की अशद ज़रूरत है। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो अपनी दुआओं में उन्हें शामिल फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आज प्रोग्राम के आखिर में एक मरतबा फिर हज़रत अल्लामा का शुक्रिया अदा करते हुए, और आप हजरात का भी कि आप इतनी देर हमारे साथ शामिल हार रहे, अल्लाह ताला रहमतों की उस खूबसूरत सिलसिले में भी हम सब को शामिल फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक अब आपसे इजाज़त, उस वक़्त तक इजाज़त फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।